اللہ اکبر۔ ایک اور بھی، ویسے تو ماشاءاللہ کافی سارے ہیں، جو شہنشاہ نقوی ہے اس نے بھی ایک بات، ایک پہلے بھی میں دہرا چکا ہوں، ایک بات اور بھی کی ہے، ذرا آپ غور کیجئے۔ وہ کہتا ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے وہ حضرت علی کی توہین کرتا ہے، حضرت علی کی گستاخی کرتا ہے۔ جناب گستاخی کیسے ہو گئی؟ گستاخی تو یہ تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حکم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ جائیے نماز پڑھائیے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، پیچھے حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو سب سے پہلے آپ آگے ہو گئے، حضرت صدیق اکبر حضور کے پیچھے تھے، باقی ساری امت سے آگے تھے۔ تو انہوں نے، حضور نے کیوں نہیں فرمایا حضرت علی سے کہ آپ آگے ہو جائیں؟ اور حضرت علی نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں آگے ہوتا ہوں، بلکہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جنازہ ہوا تھا تو یہ ساری کتابوں والے لکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ آگے بڑھیں، نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی اہلیہ ہے، آپ پڑھائیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا انت امامنا فی الدنیا والآخرہ، آپ ہماری دنیا کے بھی امام ہیں، آخرت کے بھی امام ہیں، مصلی پر بھی آپ نماز پڑھائیں گے۔ یہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ انہوں نے پڑھایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جناب خلافت تو میرا حق تھا، ان کو مل گئی۔ ترتیب کے لحاظ سے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے، خلافت بلا فصل ثابت ہے۔ جناب حضور نے فرمایا مرو ابا بکر، پھر ایک سادہ سی دلیل دے رہا ہوں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جب کبھی صحابہ کرام کا نام لیا پہلے حضرت صدیق کا لیا، صرف ایک کا نہیں، مجموعی جب نام لیا، الصدیق فی الجنہ والعمر فی الجنہ والعثمان فی الجنہ والعلی فی الجنہ۔ اور انہوں نے آپس میں رشتہ دار ہیں، بھائی بھائی ہیں، لینا دینا ہے، وہ نمازیں پیچھے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ حضرت علی کی گستاخی تو جب ہوتی کہ جب ان کا حق بنتا، جب انہوں نے کہا ہے کہ میرا حق نہیں ہے، اول حضرت ابو بکر صدیق ہے، تو آپ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے خلافت کی بات کرتے ہیں، آپ پیسے بٹورنے کے لیے۔ کب تک یہ باتیں چھپی رہیں گی؟ ویسے بھی آپ ذرا غور کیجئے، جس مسئلے کو ہم علاقائی مسئلہ سمجھتے تھے، مقامی مسئلہ سمجھتے تھے، آج بین الاقوامی مسئلہ ہے، پوری دنیا میں سنی شیعہ کی بحث ہے۔ جنگوی نے یہ کام کیا، وہ لفظ آپ کو یاد ہوں گے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی تو ان کے ناک میں لوہے کی نکیل ڈال کے جاؤں گا۔ اس لیے شہنشاہ نقوی جھوٹ بولتا ہے، مسلمانوں کے دل توڑتا ہے۔